صل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا صدق الله العظيم. وعن أبي الحزني رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإنه ليضان على قلبي وإني لأستغفر الله في كل يوم 100 مرة أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں دوستوں، یہ جو وبا عام طور پہ نازل ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ عذاب کے طور پر لوگوں پر مسلط کرتے ہیں. ان کی وجوہات کیا ہیں؟ کیوں یہ طاعون اور یہ وبا عام طور پر آتی ہے؟ اگر کوئی انفرادی طور پر گناہ کرتا ہے تو اس کی پکڑ انفرادی ہوتی ہے، اور جب اجتماعی گناہ ہونے لگتے ہیں تو پکڑ بھی اجتماعی ہوتی ہے، اور جب گناہ عالمی طور پر عام ہوتے ہیں تو وبا اور عذاب طاعون بھی عالمی طور پر ہوتا ہے. یہ شاید ہی کم ہوگا کہ ساری دنیا کسی ایک وبا میں مبتلا. پہلے جو وبا آتی تھی کسی ایک ملک یا دو ملک، ایک شہر یا دو شہر کے اعتبار سے آتی تھی، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین اور بعد کے زمانے میں. تو صحابہ رضی اللہ عنہم کے دور میں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت چل رہا تھا تو عراق اور شام اور مصر 3 ملکوں میں طاعون آیا تھا، اور اس طاعون کے زد میں اچھے اور برے سب آ گئے تھے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّهُ لَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے لیے یہ عذاب یعنی یہ طاعون رحمت ہے. اس میں کون مومنین مراد ہے؟ شارحین لکھتے ہیں کہ مومنین کاملین مراد ہیں، جو عام مسلمان اس سے مراد نہیں ہے. عام مسلمان اور گنہگار کے لیے یہ عذاب ہے، اور یہ رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو مومنین کاملین ہیں، جو 100% یا کم و بیش اکثر سنتوں پر اور شریعت و سنت کے احکامات پر عمل کرتے ہیں اور ہر وقت اللہ سے ملاقات کی خواہش میں رہتے ہیں. ایسے حضرات کے لیے یہ رحمت ہے، عام لوگوں کے لیے رحمت نہیں ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ وبا عام طور پر ساری ملک میں آنے کی وجہ کیا ہے؟ محدثین لکھے ہیں کہ جب زنا عام ہو جاتا ہے تو اموات عام ہو جاتے ہیں، اور جب زنا اور سود عام ہو جاتا ہے تو اس سے طاعون اور وبا اللہ کی طرف سے عذاباً نازل ہونے لگتے ہیں. اس میں اچھے اور برے سب زد میں آ جاتے ہیں. تو حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ یہ جو طاعون ہے یہ عذاب کے طور پر اللہ تعالیٰ کی نازل ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کی ایک علامت ہے. تو آگے لکھا ہے کہ یہ روٹھے ہوئے رب کو منانے کا موقع ہے. یہ موقع روٹھے ہوئے رب کو منانے کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دعوت دینے کا موقع ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اپنے طرف متوجہ کرنے اور اپنے گناہوں کی معافی اور اللہ تعالیٰ سے اپنی اس عذاب کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے ابھی تلاوت کی ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ انبیاء تو پہلے معصوم ہوتے ہیں، اور انبیاء میں سید الانبیاء ہیں، اور آپ کے لیے یہ پروانہ ہے کہ جو کچھ ہو چکا اور جو آئندہ ہوگا وہ تمام اللہ کی طرف سے معافی کا پروانہ آپ کے لیے سنا دیا گیا قرآن پاک میں. تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي، یعنی جو اولیاء کاملین ہوتے ہیں، جو انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں، ان کے قلوب ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ سے نہیں ہٹتے. ہر سانس کے ساتھ ان کا اللہ کا ذکر اور اللہ کی طرف توجہ اور ان کی طرف دھیان لگا ہوا رہتا ہے. تو اب لوگ یہ بتاتے ہیں کہ بھائی ہر وقت اگر اللہ کی طرف دھیان رہے گا تو یہ کیسا ہو سکتا ہے اور دوسرے کام و کاج کیسا ہو سکتے ہیں. تو حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے اس کی مثال دے کر سمجھایا کہ پہلے زمانے میں دور دراز سے کنووں سے پانی لے کے آتے تھے. عورتیں اپنے سر پر 1 گھڑا 2 گھڑے 3 گھڑے سر پہ ایسا رکھ کے لے کے جاتے اور اس کو کبھی ہاتھ نہیں لگاتے، بغیر ہاتھ لگائے کے لے کے جاتے ہیں، اور آپس میں عورتیں باتیں کرتے ہوئے جاتے ہیں. تو ان سے کوئی گھڑا نیچے نہیں گرتا، اس واسطے کہ ان کا ذہن اور ان کی توجہ اس گھڑے کی طرف ہوتی ہے. بظاہر وہ ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف ہے، لیکن ان کی ذہنی توجہ اور قلبی توجہ جو ہے وہ ان پانی کے گھڑوں کی طرف ہے. اگر وہ چند سیکنڈ کے لیے بھی وہاں سے توجہ ہٹائیں گے تو وہ نیچے گر جائے گا. تو ایسے ہی فرمایا گیا کہ دست بکار دل بیار، یہ ایک مولانا عبداللطیف صاحب محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے مصرے ہیں. دست بکار دل بیار، ہاتھ تو کام میں مشغول رہیں گے لیکن دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا رہے گا. تو یہ دھیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي، کہ میرا قلب جو 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے، وہ کسی مشغولیت کی وجہ سے، یعنی امت کے کچھ صلح کرنا ہے، کسی جماعت کو بھیجنا ہے، کسی کا کوئی فیصلہ کرنا ہے، ان ٹائموں ان وقتوں، حالانکہ یہ بھی عبادت ہے، یہ امت کا جو کام کرنا ہے یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی اللہ کے لیے آپ کر رہے ہیں. تو ان سیکنڈوں میں، ان چند لمحات میں جو آپ کا قلب اللہ تعالیٰ کی توجہ سے ذرا سا ہٹ رہا ہے، اس توجہ کے ہٹنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 100 مرتبہ استغفار پڑھ رہے ہیں. اور انبیاء علیہ السلام کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین اور سید الانبیاء ہونے کے باوجود آپ کا عمل یہ ہے. اور ہمارا کیا عمل ہے؟ ہم سے تقریباً تمام احکامات شریعت و سنت کے ہم سے چھوٹ رہے ہیں. غفلت میں دن و رات زندگی گزر رہی ہے. ابھی بھی بعض لوگ جو ہے ہنسی مذاق میں، جوکوں میں اور یہاں وہاں ٹھہرنے میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. نہ ماں باپ اپنی اولاد کی طرف توجہ دے رہے ہیں، نہ بڑے اپنی طرف توجہ دے رہے ہیں کہ اپنے اطراف و اکناف میں کیا ہو رہا ہے، کیسے قہر ڈھا رہا ہے لوگوں پہ. باوجود ہم اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں پا رہے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں کہ یا رب میں نے ان سے کہا تم اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے اپنی توبہ و استغفار کرو. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بے شک بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں. صرف غفور ہی نہیں ہے بلکہ غفار ہے. اور اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میری رحمت ان رحمتی وسعت علی کل شیء، کہ میری رحمت اور میری شفقت ہر چیز پر وسیع ہے. سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غصے اور میرے جمال سے آگے نکل گئی. یعنی جب دو چیزوں کا کمپٹیشن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری رحمت میرے غضب اور غصے سے آگے نکل گئی. تو اللہ تعالیٰ ہر آن ہر سیکنڈ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. رات سے لے کے فجر کی نماز، فجر کے وقت شروع ہونے تک اللہ تعالیٰ یہ نعرہ، یہ صدا لگواتے ہیں کہ حل من مستغفرین، حل من تائبین، حل من سائلین، کیا مجھ سے کوئی توبہ استغفار کرنے والا ہے؟ کیا میری طرف کوئی رجوع کرنے والا ہے؟ کیا مجھ سے کوئی سوال کرنے والا ہے؟ اور ہمارا یہ ہے کہ ان اوقات میں ہم غفلت میں پڑے ہوئے رہتے ہیں. تو یہ دن و رات اللہ کی طرف متوجہ ہو کر، دن و رات توبہ و استغفار کر کے
اللہ سے اپنے روٹھے رب کو، بقول حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اپنے روٹھے رب کو منانے کا موقع ہے۔ اور ہم اپنا یعنی میں بھی اپنا جھانک لوں اور ہر ایک اپنے عمل کی طرف متوجہ ہو جائے کہ ہمارا کیا معاملہ ہے، ہمارا کیا مشغلہ ہے، ہم کتنی تلاوت کر رہے ہیں، ہم کتنے ذکر و اذکار کر رہے ہیں، ہم کتنا توبہ و استغفار کر رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب 100 مرتبہ کر رہے ہیں تو ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ صوفیہ حضرات فرماتے ہیں کم سے کم 300 مرتبہ توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ اور صوفیہ حضرات فرماتے ہیں کہ 24,000 مرتبہ ایک انسان دن و رات میں سانس لیتا ہے۔ 24,000 مرتبہ 24 گھنٹے میں انسان سانس لیتا ہے۔ تو صوفیہ حضرات اپنے مریدین کو اور خود بھی ہر روز 24,000 مرتبہ اللہ کا ذکر کراتے ہیں، کہ اس لیے کہ اپنی ہر سانس میں اللہ تعالیٰ کا نام آ جائے۔ تو جب اس کی پریکٹس کریں گے تو 24 گھنٹے اپنا دھیان اللہ کی طرف جم جائے گا۔ جیسے عورتیں اپنے سر پر گھڑا رکھ کر اپنے قلب کو، اپنے ذہن کو اس طرف متوجہ رکھ کر اس کو بیلنس کر رہے ہیں، تو ایسے ہی بندہ جب اپنے کام میں لگا ہوا ہوگا لیکن دل دست بکار، دل بیار، ہاتھ پیر تو کام میں لگے ہوئے ہیں لیکن اپنا قلب اللہ کی طرف متوجہ ہے، تو جب یہ عمل ہوگا، توبہ و استغفار کی کثرت ہوگی، اللہ کے آگے رونے دھونے کا اپنا مشغلہ ہم بنا لیں گے، تو جب جیسے چھوٹے بچے اپنے ماں باپ کے ناراض ہونے پر کیا کرتے ہیں؟ پیروں پہ گر کر رونے لگتے ہیں، نہ مانے تو زمین پہ لوٹ کے روتے ہیں، پھر پیر مار کے روتے ہیں۔ تو وہ طریقہ اپنانے کی ضرورت ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف فرما دیجیے۔ تو جب یہ عمل ہماری طرف سے، جیسا کہ جب زنا عام ہو جائے گا، سود عام ہو جائے گا، تو یہ اموات بڑھ جائیں گے اور اللہ کا قہر، اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ تو جب تک ہمارے اعمال اس سے ہم نہیں معاف توبہ کریں گے، اس سے ہم اس عذاب کو ہم سے دور نہیں کر پائیں گے۔ تو علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو وبا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آئی تھی، اس وقت 25,000 صحابہ، تابعین اور صلحاء کی موت ہوئی تھی اس وبا کی وجہ سے۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم تو نیک ہے، ہم تو 5 نمازی ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم یہ ہیں، تو ہم کو یہ اثر نہیں کرے گا۔ یہ بالکل غفلت کی بات ہے۔ علامہ شبلی لکھے ہیں کہ یہ 25,000 ایسے لوگ تھے، یعنی فوج کے لوگ تھے، ایسے لوگ تھے جو ساری دنیا کو فتح کر سکتے تھے۔ تو ایسے 25,000 لوگ، یعنی سالڈ اسلام کا کریم جو ہے اس وبا کی زد میں آ کے انتقال کر گئے۔ کوئی بھی ہم میں سے مرنا نہیں چاہتا، تو اس لیے کیونکہ اچانک کی موت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پناہ مانگی ہے، تو اس لیے ہم سب کو اچانک کی موت سے بھی پناہ مانگنا چاہیے، درود و استغفار کی کثرت کرنا چاہیے۔ جیسے 1 مرتبہ کوئی درود پاک پڑھے گا تو اس کے 10 گنا معاف ہوں گے، 10 نیکیاں لکھے جائیں گی، 10 درجات بلند ہو جائیں گے۔ تو 1 مرتبہ درود پڑھنے سے 10 گنا معاف ہو رہے ہیں، تو کم سے کم 100، 200، 300 مرتبہ تو استغفار پڑھنا چاہیے۔ صوفیہ حضرات 3-3 ہزار مرتبہ روزانہ کم سے کم درود شریف پڑھتے ہیں۔ تو کچھ ہم سے ان کا عشر عشیر تو ہو جائے کہ بھائی ہم 300 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، 300 مرتبہ استغفار کر لیں، اور اللہ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب کلمات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے، اس کا ورد کریں۔ اور پچھلے جمعے بتایا گیا تھا، گزشتہ کسی جمعے میں، کہ درود تنجینا ہے، درود ناریہ ہے، اس کے علاوہ تلاوت کلام پاک ہے اور توبہ و استغفار ہے۔ جب تک اس کی کثرت نہیں کریں گے تو اس وبا سے کسی کا بچنا، کیونکہ یہ عالمی اتنا زیادہ غضبناک کبھی وبا نہیں آئی، تو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ آج جتنا غضب اور غصے میں ہے، شاید ہی کبھی اتنے غضب و غصے میں ہوں گے۔ آپ اپنے ہر طرف نظر کر کے دیکھیے کہ ہر طرف آپ کو لوگ ایسے ہی ملیں گے جو دین سے بیزار، دین سے دور ہیں۔ اگر کوئی دین پہ چل رہا ہے، اس کو مولانا، ملا بس بول رہے ہیں کہ بھائی علماء کے حد تک یہ کام ہے، دوسروں کا ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام ہے کمانا، کھانا اور جو ہے اپنی زندگی گزارنا۔ جج اکبر الہ آبادی نے ایک شعر کہا تھا کہ نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کے شیخ کے گھر میں، نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کے شیخ کے گھر میں،
پڑھے کالج میں، اور یعنی بولنے کا مطلب یہ ہے کہ کالج میں پڑھے، صاحب کے دفتر میں، یعنی پڑھے، پڑھ کے نکل کے نوکری کرے، اور نوکری میں جو ہے ان کا یعنی زندگی تمام ہو گئی، اسی میں زندگی نہ دین سیکھنے کا شوق ہے، نہ کسی عالم دین جو دیندار بھی ہو، جیسا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، علماء مفسرین نے لکھا ہے اہل الذکر سے مراد اس لیے اہل العلم ہے۔ تو ایک نقطہ یہ ہے کہ اہل العلم کیوں نہیں فرمایا، اہل الذکر کیوں فرمایا؟ تو اس کی وجہ یہ بتائی کہ ایسے علماء سے علم سیکھو جو اہل ذکر ہو، جو ذکر بھی کیا کرتے ہوں۔ ذکر کرنے والا یہ مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، کسی ایک جس سے مناسبت ہے اس کو آپ پکڑیے اور اس سے آپ دین کو سیکھیے، پھر اس کے بعد ادھر ادھر نہیں، کسی ایک کو پہلے آپ تلاش کر لیجئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، یہ علم جو ہے یہ دین ہے، مذہب ہے، جس سے بھی تم سیکھ رہے ہو اس کو دیکھ لو پہلے کہ وہ کیسا ہے۔ تو کسی ایک کو جب آپ جانچ لیں گے اور اس کے اوپر آپ یعنی آپ کا دل گوارا کر لیا کہ بھائی ہاں ان سے سیکھنا چاہیے، بس ان سے پکڑ کے دین کو سیکھ لیجیے، ورنہ تو مرنا ہر ایک کو ہے، اور سب کو یہ معلوم ہے کہ مر کے جواب اللہ ہی کو دینا ہے۔ حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ کی نافرمانی کرنا ہو تو یہ زمین اور آسمان چھوڑ دو، کہیں اور جا کے گناہ کر دو، اس لیے کہ اگر کسی کا مکان ہے، والد کا مکان ہے، تو والد یہ کہیں گے کہ میری نافرمانی کرنا ہو تو یہ گھر میں نہیں رہنا۔ تو ایسے ہی اگر اللہ تعالیٰ ہر گناہ پہ پکڑنے لگے تو اللہ اگر یہ کہیں کہ یہ زمین آسمان چھوڑ دو تو پھر کہاں جا کے اپنی زندگی گزاریں گے؟ تو میرے بزرگوں، دوستوں، آج سے توبہ کر لیں کہ آج سے انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں کریں گے، اور آئندہ جو زندگی ہوگی اس کو شریعت و سنت کے مطابق گزاریں گے، اور ذکر و اذکار، تلاوت و قرآن، توبہ و استغفار اور درود شریف میں اپنے اوقات کو گزاریے۔ حضرت تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ وبا جب آئی تھی، ایک تابعی جو جلیل القدر تابعی ہے وہ یہ بتائے کہ بھائی یہ وقت ایسا ہے کہ 24 گھنٹے اپنے آپ کو گھر میں بند کرے اور اللہ کی عبادت کرے۔ تو یہ وقت ایسا ہی ہے، صرف اللہ کو منانے کا وقت ہے، لاک ڈاؤن بھی ہے، لوگ گھر میں بھی ہے اور احتیاط بھی زیادہ کرنا ہے، تو لہٰذا اسی عمل میں اپنے آپ کو دن رات لگائیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے۔